السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جس موضوع پہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، اس ویڈیو پہ بات کرنے کے لیے یا اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے پچھلے کوئی ایک ہفتے سے کوئی 150 میسیجز میرے پاس آ چکے ہیں۔ وہ یہی تھے میسیجز کہ آپ نے ایمرلڈ ٹیبلٹس پہ ویڈیو بنانی ہے، آپ بتائیں کہ ایمرلڈ ٹیبلٹس ہے کیا چیز۔ ویسے تو شاید میں اس پہ بعد میں ویڈیوز بناتا، پر حسن اتفاق دیکھیے کہ اب تک میں نے جتنی بھی ویڈیوز بنائی ہیں، بک آف انوک کی ویڈیو ہو جائے، ٹیسٹیمنٹ آف سولومون کی ویڈیو ہو جائے، کوڈیکس گیگا ہو جائے، یا پھر شمس المعارف اور پکا ٹرکس ہو جائیں، ابتدا میں کسی بھی ویڈیو کو بنانے کا میرا ارادہ نہیں تھا، پر پچھلی ویڈیو کے بطن سے ہی کوئی ایک ایسا موضوع نکل جاتا تھا کہ جو اگلے ویڈیو کی بنیاد بن جایا کرتا تھا۔ ٹھیک اسی طرح جو میں نے لاسٹ ویڈیو بنائی ہے پکا ٹرکس پہ، وہاں ایک ایسا موضوع میرے ہاتھ لگا جس پہ میں جتنا پڑھتا جا رہا تھا مزید حیرت کے دروازے کھلتے جا رہے تھے۔ اور وہ کسی کتاب کے بارے میں نہیں تھا، وہ تھا ایک شخص کے بارے میں۔ اس شخص کا نام تھا ہرمس، یا پھر رومن نے جو اس کو نام دیا تھا ہرمس ٹرسمیگسٹس۔ اب یہ ہرمس ٹرسمیگسٹس کون تھا؟ کہ پکا ٹرکس تو جتنا میں نے پڑھا اس میں تو یہی لگ رہا تھا کہ جتنی بھی الکیمیا یا فزکس جو اس میں بیان کی گئی ہے وہ تمام کی تمام ہرمس سے ہی ہو کے دنیا میں آئی ہے۔ یہی چیز ہمیں شمس المعارف میں ملی، یہی چیز ہمیں دیگر کتابوں میں ملی۔ تو اس ہرمس کی تلاش میں نکلتے نکلتے میں پہنچ گیا ایمرلڈ ٹیبلٹس تک، اور مجھے پتہ چلا کہ ایمرلڈ ٹیبلٹس بھی دراصل کسی نہ کسی طرح ہرمس سے ہی جا ملتے ہیں۔ اب اس سے مزید کیا راز ہیں، ایمرلڈ ٹیبلٹس میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ ہرمس اصل میں ہے کون، اس پہ ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو چلے آئیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ اب ایمرلڈ ٹیبلٹ میں ایسا کیا ہے جو گزشتہ ہزاروں سالوں سے انسان کے لیے دلچسپی کا باعث بنا رہا ہے، انسان اس کی تلاش میں رہا ہے۔ ایمرلڈ ٹیبلٹس کے بارے میں جاننے سے قبل آپ کو جاننا پڑے گا اس کے راوی مصنف کے بارے میں، اور مصنف کو جاننے کے لیے آپ کو تاریخ میں بہت پیچھے جانا پڑے گا، یہاں تک کہ آپ قدیم مصر کی تہذیب پر آ پہنچیں گے۔ اس وقت بادشاہت ہوگی تھاٹ کی۔ جی ہاں، ایجپٹ پہ اس وقت تھاٹ کی بادشاہت تھی، اور تھاٹ کے بارے میں ایجپشنز کا ماننا تھا کہ انسانوں کو لکھنا اسی نے سکھایا ہے۔ نہ صرف لکھنا بلکہ اس وقت جتنے بھی جدید علوم تھے، چاہے وہ سائنس ہو، ریاضی ہو، کیلکولس ہو، ایسٹرونومی ہو، ان تمام علوم کا کہیں نہ کہیں جا کر آغاز تھاٹ کی وزڈم سے ہی ہوا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ تھاٹ کے بعد ایجپشنز نے اسے گاڈ آف وزڈم قرار دے دیا کہ بھئی یہ تو خدا ہے عقل کا۔ اور جب تھاٹ صاحب دنیا سے رخصت ہوئے، بائی دا وے یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تھاٹ کا دنیا سے چلے جانا بھی ایک بہت پیچیدہ معاملہ ہے، جس پہ ہم ویڈیو پہ آگے جا کے بات کریں گے، لیکن فی الحال میں ذرا ترتیب سیدھی کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ایمرلڈ اسٹون کہاں سے آئے تھے، اور آج دور تک یعنی ہمارے دور تک جو دلچسپی کا باعث بنا ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے، کن کن لوگوں کے پاس سے ہو کے گزرا ہے، کن کن تہذیبوں سے ہو کے گزرے ہیں، تو آپ کو ان کی ٹھیک سے اہمیت کا اندازہ بھی ہو جائے گا۔ تو جناب یوں تھاٹ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ایمرلڈ ٹیبلٹس ہاتھ لگ گئے ان پریسٹ کے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کمپینینز تھے یا ساتھی تھے تھاٹ کے۔ شروع میں تو وقت بہتر گزرا، لیکن پھر کیا ہوا کہ وہ پریسٹ تابع بن گئے بادشاہوں کے۔ ایسے میں کچھ جو وفادار پریسٹ تھے تھاٹ کے، انہوں نے ایمرلڈ ٹیبلٹس کو دنیا سے چھپا لیا، کیونکہ اب جو بادشاہ تھے وہ ان تعلیمات کے بالکل اگینسٹ ہو گئے تھے جو ایمرلڈ ٹیبلٹس میں لکھی گئی تھیں، یا پھر ساری زندگی تھاٹ نے پریچ کیا تھا۔ اور کچھ درباری پریسٹ حضرات نے، یا اگر اردو زبان میں سادہ الفاظ میں بات کروں تو کچھ درباری ملا حضرات نے یہ کیا کہ بادشاہوں کو بتانا شروع کر دیا کہ تم ہی خدا ہو، سب کچھ تمہارے اختیار میں ہے۔ لہٰذا وہ مصر جس کا آغاز مونوتھزم سے ہوا تھا، اب فرعون کو خدا ماننے پہ راضی ہو گئے تھے۔ اب مصر پہ فرعونوں کی حکومت تھی، لہٰذا ایسے میں ایمرلڈ ٹیبلٹس کا غائب ہونا سمجھ میں بھی آتا ہے۔ اور کئی سو سال تک یہ چلتا رہا، یہاں تک کہ مصر میں ایک ایسا فرعون آیا جو باقیوں سے بہت مختلف تھا۔ اس فرعون یا اس بادشاہ کا نام تھا امینوتھیپ۔ امینوتھیپ کو معلوم تھا کہ تھاٹ کے ٹیبلٹس دنیا میں موجود ہیں، وہ ٹیبلٹس جنہیں دنیا ایمرلڈ ٹیبلٹس کے نام سے جانتی ہے۔ لہٰذا اس نے تمام ریاستی مشینری استعمال کی ان ٹیبلٹس کو تلاش کرنے میں، یہاں تک کہ اس نے ٹیبلٹس کو تلاش کر لیا، اور کہتے ہیں کہ تھاٹ کے بعد وہ پہلا انسان ہے امینوتھیپ
جس نے ایمرلڈ ٹیبلٹس کا راز پا لیا۔ اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ اس کی زندگی بالکل بدل گئی۔ اس نے اپنا نام بدل لیا اور اپنا نام بدل کے اس نے رکھا اکھینیتن۔ اور اگر آپ کو میں ایک اور دلچسپ بتاؤں کہ اکھینیتن کا مطلب ہوتا ہے ایک خدا کی عبادت کرنے والا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماڈرن دور میں، آج کے دور میں، اکھینیتن اور عبداللہ کا ایک ہی معنی بنتا ہے۔ اب اکھینیتن نے یہ کیا کہ سب سے پہلے فرعون کلچر ختم کیا۔ اس نے بتایا کہ عبادت کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ آج جو ہمیں وہ پکچرز ملتے ہیں، سیمبلز ملتے ہیں اکھینیتن کے، اس کے حساب سے تو لگتا ہے جیسے وہ سورج کی پوجا کر رہا ہے، پر در حقیقت وہ مونوتھزم کی طرف واپس لے کے گیا تھا۔ اس نے وننس آف گاڈ کا کانسیپٹ دوبارہ سے زندہ کیا تھا، لیکن یہ بات برداشت نہ ہوئی اس وقت کے ملاؤں سے۔ انہوں نے دیگر درباریوں کے ساتھ مل کر، وزیروں کے ساتھ مل کر اکھینیتوپ کو غائب کروا دیا، قتل کروا دیا، اور آج تک کسی کو نہیں معلوم کہ اکھینیتوپ کا کیا ہوا۔ نہ کوئی اس کا احرام بنا، نہ کوئی اس کا مقبرہ بنا، اسے بالکل ہی وائپ آؤٹ کر دیا گیا مصر کی تاریخ سے۔ یہاں تک کہ پھر یہ دور آ گیا کہ بنی اسرائیل قیدی بن کر ایجپٹ میں آ گئے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو بنی اسرائیل میں بڑا ایک برا وقت آیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبل، کہ جب خدا نے ان کو عذاب کے طور پہ در بدر کر دیا تھا اور وہ قیدی بن کے آ گئے تھے مصر میں، فرعونوں کے نیچے زندگی جی رہے تھے۔ ایسے میں جب اسرائیلیوں کو پتہ چلا، بنی اسرائیل کو پتہ چلا کہ یہاں پر ایک ایسی شخصیت بھی تھی جسے تھاٹ کہا جاتا ہے، جسے گاڈ آف وزڈم کہا جاتا ہے، تو اس کی تمام خصوصیات انہیں ٹھیک ویسے ہی لگیں جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد حضرت شیس علیہ السلام کی تھیں۔ لہٰذا اس وقت کے اسرائیلیوں نے تھاٹ کو حضرت شیس علیہ السلام سمجھا، اور انہیں لگا کہ شاید یہ حضرت شیس علیہ السلام ہی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات میں اتنا بگاڑ پیدا کر دیا ہے کہ وہ ایک الگ مذہب بن چکا ہے۔ اور دیگر تاریخی حوالے ہمیں پھر بتاتے ہیں کہ کس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں یہی ایمرلڈ ٹیبلٹس کشتی میں موجود تھے، اور پھر آگے جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیٹی مریم کے پاس یہ ایمرلڈ ٹیبلٹس تھے، جنہوں نے ان ایمرلڈ ٹیبلٹس کو رکھ دیا تابوت سکینہ میں۔ اور اس کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے، جب تک تابوت سکینہ دنیا میں موجود رہا، حاضر رہا، تب تک ایمرلڈ ٹیبلٹس تابوت سکینہ کا حصہ رہے۔ بظاہر تو ایمرلڈ ٹیبلٹس اکھینوتوپ کے بعد پھر سے دنیا سے غائب ہو چکے تھے، لیکن ایک اور شخص تھا جسے ایمرلڈ ٹیبلٹس کی تلاش تھی، اور وہ شخص تھا یونان کا الیگزینڈر دا گریٹ۔ کہتے ہیں کہ جب الیگزینڈر دا گریٹ مصر آیا، مصر پہ قبضہ کیا سن 332 قبل مسیح میں، تو اس نے تلاش شروع کروائی ایمرلڈ ٹیبلٹس کی، اور اسے ایمرلڈ ٹیبلٹس مل بھی گئے۔ اب ان ایمرلڈ ٹیبلٹس پہ کیا لکھا تھا، اس پہ ریسرچ ورک کے لیے الیگزینڈر نے ایک نیا شہر بسا لیا، جسے آج کے دور میں ہم سکندریہ کے نام سے جانتے ہیں، یا انگریزی میں الیگزینڈریا کے نام پہ۔ الیگزینڈریا میں ایک بہت بڑی لائبریری بنائی گئی جہاں پہ ان ٹیبلٹس کو رکھ دیا گیا۔ اب یہاں الیگزینڈر دا گریٹ نے سوچا کہ فی الحال تو میرے پاس اتنا وقت ہے نہیں کہ میں ان پہ تحقیقات کر سکوں یا اس میں جو لکھا ہوا ہے ان رازوں کو پا سکوں، لہٰذا لائبریری پہ پوری ایک ریسرچ ٹیم بٹھا کر الیگزینڈر صاحب نکل گئے پرشیا کی جانب۔ وہ پرشیا گئے، پرشیا سے ہندوستان گئے، اور ہندوستان سے واپسی پہ جب یونان پہنچے، وہ ارادہ کیا کہ دوبارہ سے ٹیبلٹس کو دیکھا جائے، اس کے بارے میں جان پڑتال کی جائے، پر اسی دوران بہت ہی پراسرار طریقے سے الیگزینڈر دا گریٹ کی موت واقع ہو گئی۔ کیا ہی دلچسپ بات ہے کہ الیگزینڈر دا گریٹ، جسے ٹیبلٹس ملے تھے ایمرلڈ، یا اس سے قبل اکھینوتوپ جس نے ڈھونڈ لیا تھا ان ٹیبلٹس کو، ان دونوں کی موت انتہائی پراسرار ہوئی، اور دونوں کے مزار مقبرے کا آج تک کچھ پتہ نہیں چلا کہ انہیں کہاں دفنایا گیا یا کہاں غائب کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی دلچسپ بات یہ ہے، ہندوستان سے الیگزینڈر صرف اکیلا واپس نہیں آیا تھا، بلکہ اپنے ساتھ تھاٹ کا ذکر، قصے اور کہانیاں بھی ساتھ لے کر آیا تھا، اور وہاں موجود یونانیوں نے تھاٹ کے اندر تلاش کر لیا اپنے اس دیوتا کو جس کو وہ ہرمس کے نام سے جانتے تھے۔ یونانی بہت پہلے سے ہی جانتے تھے کہ ہرمس نام کا ہمارا ایک دیوتا ہے جسے وہ عقل کا دیوتا کہتے ہیں، اور ان کا یہ بڑا اسٹرانگ بلیف تھا کہ ہرمس نے ہی انسانوں کو لکھنا سکھایا، اور تمام علوم جو اس وقت موجود ہیں وہ تمام کے تمام ہرمس کی دین ہیں۔ انہیں ہرمس اور تھاٹ میں یہ چیز کامن نظر آئی، لہٰذا تھاٹ کو انہوں نے اپنا دیوتا مان لیا، پر نام اسے ہرمس کا ہی دیا۔ وقت کا پہیہ گھوما، یونانیوں کے ہاتھ سے حکومت گئی، اور رومنز آ گئے۔ رومنز نے جب قصے پڑھے ہرمس کے اور تھاٹ کے، تو ہرمس کو انہوں نے نام دیا ہرمس ترسمگستس، یعنی کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس 3 حصے ہیں وزڈم کے۔
فلاسفی کے 3 حصے ہیں، کائنات کے علم کے 3 حصے ہیں، پر ترسمگستس کا مطلب یہی تھا کہ ہرمس ایک ایسا عقلمند انسان ہے جس کے پاس پورے علم کے 3 حصے ہیں. مطلب اگر دنیا میں 4 حصے کیے جائیں علم کے تو 3 حصے دنیا کو ہرمس نے دیے ہیں. اب یہ وہ دور تھا کہ جب دنیا ہرمس کے نام سے تو واقف تھی، ایمرلڈ ٹیبلٹ سے بھی واقف تھی، لیکن ایمرلڈ ٹیبلٹس کہاں ہیں کسی کو کچھ نہیں معلوم تھا. یہاں تک کہ 300 سال کا عرصہ گزر گیا اور دنیا میں ایک ایسے شخص کی آمد ہوئی جسے ہم اپولینیس کے نام سے جانتے ہیں. اپولینیس کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے فوراً بعد کی ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سن 1 ہجری کو اپولینیس اس تلاش میں نکلا جس تلاش میں اس سے قبل الیگزینڈر اور الیگزینڈر سے قبل اکھیناتن نکل چکے تھے، یعنی کہ ایمرلڈ ٹیبلٹ کی تلاش. کیونکہ اس وقت تک تمام دنیا میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی ایمرلڈ ٹیبلٹس کے بارے میں کہ جو شخص ایمرلڈ ٹیبلٹس کو پا لے گا وہ دنیا کے تمام راز، نہ صرف دنیا کے بلکہ کائنات کے تمام راز پا لے گا. لہٰذا 1 عیسوی کو اپولینیس اس تلاش میں نکل کھڑا ہوا اور کہتے ہیں کہ جب اپولینیس ایجپٹ میں اس مقام پہ پہنچا جہاں پہ شک تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں ایمرلڈ ٹیبلٹس ہوں، تو اسی تاریک راہوں میں اسے ایک بزرگ ملا. اس بزرگ کا وہاں ہونا بنتا نہیں تھا کہ دور دور تک کسی انسان کی وہاں پہ نشان نہیں تھے. اس بزرگ نے اپولینیس کو بتایا کہ یہاں سے تم جب سیدھا جاؤ گے تو ایک بہت بڑا تمہیں اسٹیچو یا مجسمہ ملے گا. وہ مجسمہ ہے تھاٹ کا یا پھر ہرمس کا، اور اسی مجسمے کے نیچے تمہیں وہ ٹیبلٹس ملیں گے جس کی تلاش میں تم آئے ہو. جب اپولینیس نے پوچھا اس سے کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو، تو اس نے جواب دیا، میں ہوں دا اسپرٹ آف نیچر. اگر آپ کو یاد ہو اور آپ نے میری پچھلی ویڈیو دیکھ رکھی ہے پیکاٹرکس والی، تو اس ویڈیو میں ایک چلہ بتایا گیا تھا نیچر اسپرٹ یا اسپرٹ آف نیچر کو قابو کرنے کا. وہ چلہ لکھا تھا القاسم القرطبی نے، اور القاسم القرطبی نے وہ چلہ لکھا تھا ہرمس کی نوٹ بک میں سے ہی، کہ ہرمس نے بتایا تھا کس طرح سے اسپرٹ آف دا نیچر کو آپ قابو کر سکتے ہو، کہ کیسے اسپرٹ آف دا نیچر سال میں 1 دن چاند کی مخصوص رات کو یہ حاضر ہو سکتا ہے اور آپ کو آپ کے مطلب کا علم دے سکتا ہے. اب یہ دیکھیں کہاں پیکاٹرکس وہ کہاں ایمرلڈ اسٹون آپس میں کس طرح سے آ کے جوڑ رہے ہیں. بہرحال جب اپولینیس کو رستہ سمجھ آ گیا، وہ منزل سمجھ آ گئی، تو وہ وہاں پہنچا اور ٹھیک ایسا ہی ہوا. وہاں ایک مجسمہ تھا اور مجسموں کے پیروں کے تلے اس کو ٹیبلٹس ملے جنہیں ہم ایمرلڈ ٹیبلٹس کے نام سے جانتے ہیں. لیجنڈز میں آتا ہے کہ ان ٹیبلٹس کو حاصل کرنے کے بعد اپولینیس نے بہت عروج دیکھا، فلسفے میں، تعلیم میں، اپنی ذات اور اخلاق میں، یہاں تک کہ پھر سے اس وقت کے ملا جو پریسٹ تھے یا پھر آپ سمجھ لیں کہ جو پادری تھے، وہ پادری خود کو غیر محسوس کرنے لگ گئے. انہیں لگنے لگ گیا کہ اپولینیس میں وہ تمام خوبیاں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں تھیں، ویسے ہی نیکوکار ہیں، معصوم ہیں، سچ کی بات کرتے ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے ہماری دال تو گلنی نہیں. لہٰذا اپولینیس کا وہی انجام کیا گیا جو اکھیناتن کا پہلے کیا جا چکا تھا. اپولینیس کو مار دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایمرلڈ ٹیبلٹس بھی غائب کر دیے گئے. بات صرف اپولینیس کو مار دینے یا ایمرلڈ ٹیبلٹس کو غائب کرنے تک محدود نہیں تھی، بلکہ تاریخ کے ہر پنے سے اپولینیس کا ذکر مٹا دیا گیا. اس نے سائنس پہ، ریسرچ پہ جتنا کام کر رکھا تھا، تعلیم کے حوالے سے، مختلف علوم کے حوالے سے، ان تمام کاموں کو ضائع کر دیا گیا تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ اپولینیس نامی شخص دنیا میں کبھی آیا بھی تھا یا نہیں آیا تھا. یہ ٹھیک ویسا ہی عمل ہے جیسا شمس المعارف کے ساتھ پہلے ہو چکا تھا یا اس سے قبل پیکاٹرکس کے ساتھ ہو چکا تھا. اسی عمل کا شکار اپولینیس ہو گیا اور پھر 800 سال تک کسی نے ایمرلڈ ٹیبلٹس کا ذکر نہیں کیا، یہاں تک کہ سن 8 ہجری میں ایک کتاب منظر عام پہ آتی ہے. اس کتاب کا نام تھا سیرہ الخلقیہ و صناعت الطبیعہ، یعنی کہ دا سیکرٹ آف کریشن اینڈ آرٹ آف نیچر. اس کتاب میں پہلی دفعہ عربی زبان میں ایمرلڈ ٹیبلٹ کی ایک ٹیبلٹ کا ترجمہ کیا گیا تھا، یعنی کہ پہلی دفعہ دنیا کی نظر میں ایمرلڈ ٹیبلٹس کی لکھائی آئی. اس کتاب کو منسوب کیا جاتا ہے اپنے وقت کے مشہور مفکر، مفسر، پولیمیتھ جابر بن حیان کے ساتھ. سن 8 ہجری میں جابر بن حیان نے یہ کتاب لکھی اور پھر 12ویں ہجری میں ایمرلڈ ٹیبلٹس نے بڑا عروج پایا کہ جب اس کا ترجمہ کیا گیا لاطینی زبان میں. لاطینی زبان میں ترجمہ کرنے کے بعد ایک ہنٹ شروع ہو گیا جسے کہتے ہیں کہ دا ہنٹ فار فلاسفر اسٹون.
یہ کہا گیا کہ یہ جو عبارت لکھی گئی ہے ایمرلڈ اسٹون کی، اس میں راز بتایا گیا ہے، دراصل اس میں وہ نسخہ کیمیا بتایا گیا ہے جس سے آپ فلاسفر اسٹون بنا سکتے ہیں. اور فلاسفر اسٹون کی یہ خوبی ہوگی کہ اسے جس بھی مٹیریل کے ساتھ ٹچ کیا جائے گا وہ اس کو سونے میں بدل دے گا. پورے یورپ میں ہاہاکار مچ گئی تھی کہ ایمرلڈ ٹیبلٹس نے ہمیں راز دے دیا ہے سونا بنانے کا. اور وہ عبارت کیا تھی؟ وہ عبارت یہ تھی کہ دی سن از اٹس فادر، دی مون اٹس مدر، دی ونڈ ہاتھ کیریڈ اٹ ان اٹس بیلی، دی ارتھ از اٹس نرس، دی فادر آف آل پرفیکشن ان دا ہول ورلڈ از ہیئر، اٹس فورس آف پاور از انٹائر اف اٹ بی کنورٹڈ انٹو ارتھ، separated through the earth from the fire, the settle from the grows sweetly with great industry. اس کے علاوہ باقی بھی لکھا ہوا ہے جو آپ خود اسکرین سے پڑھ سکتے ہیں. کافی طویل ہے، اگر اس پہ بات کرنا شروع کر دوں گا تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی. کہنے کا مقصد یہ کہ ان عبارتوں کے اندر لوگوں نے تلاش کیا وہ نسخہ کیمیا جو کسی بھی دھات کو سونے میں کنورٹ کر سکتا ہے. اور اگر آپ کو یہاں ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ اس عبارت کا انگریزی میں ایک ترجمہ جو سر کیمبرج میں موجود بھی ہے سر آئزیک نیوٹن نے کیا. سر آئزیک نیوٹن ایمرلڈ ٹیبلٹس کے بہت بڑے مداح تھے. انہوں نے بہت وقت لگایا ان عبارتوں کو سمجھنے میں، ان میں چھپے رازوں کو سمجھنے میں. بظاہر دنیا سر آئزیک نیوٹن کو جانتی ہے 3 لاز آف موشن یا پھر گریوٹی کے حوالے سے. ہم یہ جانتے ہیں کہ آج جو موجودہ شکل ہے ماڈرن فزکس سے، اس کے بانی یا اس کے فادر سر آئزیک نیوٹن ہیں. لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ سر آئزیک نیوٹن بہت بڑے مداح تھے ایمرلڈ ٹیبلٹس کے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اور اگر میں آپ سے پھر یہ بھی کہوں کہ سر آئزیک نیوٹن نے جتنا کام ماڈرن فزکس کے لیے کیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ کام الکیمی میں کیا ہے. یہ تمام ایسوٹورک نالج یا اکولٹ سائنسز کی کتابیں سر آئزیک نیوٹن کے مطالعے کا لازمی حصہ ہوتی تھیں. اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ الکیمیا پہ سر آئزیک نیوٹن نے 1 ملین الفاظ لکھے ہیں. یعنی اتنا کام کیا ہے الکیمیا پہ انہوں نے. اور جب میں نے اس حوالے سے سر آئزیک نیوٹن کو مزید پڑھا تو مجھے معلوم ہوا کہ سر آئزیک نیوٹن ایک بہت ہی ہوشیار آدمی تھے. میرے یہ کہنے کی ایک بہت بڑی وجہ سر جان مینارڈ کینز ہیں. سر جان مینارڈ کینز ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے سن 1930 میں آئزیک نیوٹن کے زیر استعمال رہنے والی تمام کتابیں اور ان کے نوٹس خرید لیے تھے. اور جان مینارڈ کا کہنا تھا کہ جتنا میں نے پڑھا ہے سر آئزیک نیوٹن کو یا ان کی تحریروں کو، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سر آئزیک نیوٹن دنیا کے پہلے سائنسدان تو تھے، پر ساتھ ساتھ دنیا کے آخری جادوگر بھی تھے، آخری سومیرین تھے، آخری ایجپشین تھے. کہ جتنا کام ایسوٹورک نالج اکلٹ سائنسز میں انہوں نے کر دیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. آئزیک نیوٹن نے ایک یہ سمجھداری کی کہ یہ وہ وقت تھا 16ویں صدی کا یا 15ویں صدی کا، یہ وہ وقت تھا کہ اس دوران اس طرح کا کام کرنے والوں کو جادوگر کہہ کر مار دیا جاتا تھا. اور تمام ریسرچرز نے غلطی یہ کی کہ تمام ایسوٹورک نالج یا اکلٹ سائنسز میں انہوں نے روح پہ کام کیا، اسپریچول وے میں کام کیا. اب اسپریچول وے میں کیا جانے والا کام اس وقت کے ملاؤں کو، پادریوں کو سمجھ نہیں آیا، لہٰذا اپنے دین سے متصادم قرار دیتے ہوئے اس کام کو گستاخی قرار دے دیا. اب یہاں پہ سمجھداری کا کام آئزیک نیوٹن نے یہ کیا کہ انہوں نے روحانیت کو نہیں پکڑا، اسپریچولیٹی کو نہیں پکڑا، انہوں نے مادیت کو پکڑا. وہ تمام نالج جو ثابت بن قرہ یا پھر القاسم القرطبی، احمد البونی یا پھر تھاٹ یا ہرمس کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھیں، ان کے مادی پہلو نکالے. وہ ان مادی پہلوؤں سے فزکس کے جدید قانون بنا دیے جس سے ہم آج بھی استفادہ حاصل کر رہے ہیں. اب یہاں جو آپ نے انگریزی سطور میں وہ ترجمہ پڑھا جو ایمرلڈ ٹیبلٹس کا ہو چکا ہے، تو اس میں جو سب سے دلچسپ چیز جو آج تک میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ تھی کہ اس میں زندگی کے 4 عنصر بتائے گئے کہ زندگی بنتی کیسے. اسے بتایا گیا کہ جیسے سورج اس کا باپ ہے، چاند اس کی ماں ہے، ہوا نے اپنے پیٹ میں پالا ہے اور زمین نے پرورش کی ہے. بیسیکلی یہ زندگی کے لیے 4 عناصر کا ذکر تھا. سورج یعنی گرمی، چاند یعنی کہ نمی، پانی سے تشبیہ دی جاتی ہے چاند کو. تیسرا ہوا، بادی، باد. چوتھا زمین یعنی کہ خشکی. یہ 4 عنصر ملتے ہیں، سردی، گرمی، نمی اور خشکی، تو انسان کی زندگی کا وجود ہوتا ہے. ایک ایمرلڈ ٹیبلٹ میں انسان کی زندگی کا راز بتا دیا گیا تھا. ساتھ ہی یہ ایک تصویر میں نے لگائی ہے. ایک طرف آپ کو 3 لاز آف موشن دکھ رہے ہوں گے،
اور تیسری طرف وہ 3 سطور دکھ رہی ہوں گی جس کا ابھی ہم نے انگریزی میں ترجمہ کیا ہے۔ آپ طاقت کا یہ قانون دیکھیں جو ترجمہ کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی گریویٹی کی ڈیفینیشن دیکھیں جو سر آئزیک نیوٹن نے کی ہے۔ کتنی مماثلت ہے اس میں، یعنی ایک ٹیبلٹ سے ہی سر آئزیک نیوٹن نے وہ چیزیں نکال لیں، وہ راز سمجھ لیے جو رہتی دنیا تک ان کا نام زندہ رکھے گا۔ سر آئزیک نیوٹن کے بعد اس کہانی میں ایک دلچسپ موڑ تب آتا ہے کہ جب سن 1925 میں ایک کتاب لکھی جاتی ہے، اور یہ کتاب لکھتے ہیں موریس ڈوریل۔ کتاب کا نام ہے ایمرلڈ ٹیبلٹس دی بک آف تھاٹ۔ موریس ڈوریل کہتے ہیں کہ جب میں 3 سال کا تھا مجھے تب سے ہی ویژن آتے تھے، کوئی لوگ مجھے بلاتے تھے اپنی طرف، یہاں تک کہ میں اسکول گیا، میں کبھی کچھ پڑھا نہیں، میں جس بھی درسگاہ میں گیا میں نے کچھ نہیں پڑھا، مجھے پہلے سے ہی سب کچھ معلوم ہوتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی اور روح میرے اندر حلول کر گئی ہے، یہاں تک کہ میری جب بے چینی بڑھی تو میں تلاش میں نکل کھڑا ہوا کہ وہ کیا چیز ہے جو مجھے اتنا تنگ کرتی ہے۔ یہاں مجھے ایک ویژن آیا اور کہا گیا کہ تمہیں ہندوستان جانا پڑے گا کلکتہ ایک شخص سے ملنے کے لیے۔ تو میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کلکتہ جا پہنچا۔ کلکتہ میں جو شخص مجھے ملا وہ مجھے لے گیا مصر، اور مصر میں میری ایک ملاقات ہوئی ایک گروپ سے۔ وہ گروپ خود کو دا بردرہڈ آف وائٹ ٹیمپل کہا کرتا تھا۔ اس گروپ نے مجھے بتایا کہ ہمارے پاس ایمرلڈ ٹیبلٹس تمام کی تمام موجود ہیں، دنیا میں تو صرف ایک ظاہر ہوئی ہے، دراصل یہ 10 ٹیبلٹس ہیں، اور ان 10 ٹیبلٹس کو مزید 13 حصوں میں بانٹا گیا۔ مجھے وہ تمام ٹیبلٹس دکھائیں گئیں اور میں نے وہ تمام ٹیبلٹس پڑھیں۔ نہ صرف موریس ڈوریل نے وہ تمام ٹیبلٹس پڑھیں بلکہ اس میں جو بھی لکھا تھا وہ سب کا سب ایک کتابی شکل میں تحریر کر دیا، اور اس کتاب کو آج ہم ایمرلڈ ٹیبلٹس دی بک آف تھاٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ گزشتہ کوئی 10-20 دن سے یہ کتاب میرے زیر مطالعہ ہے۔ یہ ایک بہت دلچسپ کتاب ہے، اس میں مختلف چیپٹرز ہیں، ایک کمپلیمنٹری چیپٹر بھی ہے، اور اس کتاب میں مجھے بڑی مماثلت ملی بک آف اینوک سے۔ ایسا لگا جیسے بک آف اینوک کی تحریر کا اسٹائل ہی اپنایا گیا اس کتاب کو لکھنے کے لیے۔ اس کے علاوہ جو ایک دلچسپ کہانی مجھے ملی وہ آپ لوگ کے گوشت گزار دیتا ہوں۔ موریس ڈوریل کے نزدیک تھاٹ اٹلانٹس سے آیا تھا، وہ ایک اٹلانٹین تھا، لیکن جب اٹلانٹس ڈوبنا شروع ہوا تو بہت سارے پریسٹ تھاٹ سمیت بہت سارے اٹلانٹینز دنیا کے مختلف حصوں میں چلے گئے۔ تھاٹ مصر میں آ گیا۔ مصر میں اس وقت باربیرینز رہتے تھے، انسان تو تھے پر انٹلیکچوئل انسان نہیں تھے، لہٰذا تھاٹ نے وہاں لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا، ان انسانوں کو انٹلیکچوئل انسان بنایا۔ تھاٹ کے بارے میں مزید اس کتاب میں لکھا گیا ہے کہ یہ ہزاروں سال زندہ رہا، ہزاروں سال اٹلانٹس میں زندہ تھا، اور لگ بھگ تقریباً 16,000 سال یہ ایجپٹ میں بھی زندہ رہا، اور اسے موت نہیں آتی بلکہ یہ حلول کر لیتا ہے دوسرے جسموں پہ۔ اس کا جو نام ہے ٹرسمیگسٹس، اس کا صرف یہ مطلب نہیں کہ اس کے پاس دنیا کا 3 حصے کا علم ہے، اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ یہ 3 دفعہ انکارنیشن ہوئی، اس کی 3 دفعہ جنم ہوا ہے اس کا مختلف روپوں میں۔ اس کتاب میں اور بھی بہت ساری دلچسپ قصے موجود ہیں، پر ایک قصہ جو مجھے بڑا دلچسپ لگا اس کی وجہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور وہ قصہ یہ ہے کہ جب تھاٹ کو لگا کہ اس کا دنیا میں وقت اب قریب ہے، اب اس نے دنیا سے چلے جانا ہے، تو اس نے ایک پیرامڈ بنوایا، بہت بڑا پیرامڈ، اس زمین سے اس کو اکھاڑ کے کھڑا کیا۔ اس پیرامڈ کو نام دیا پیرامڈ آف گیزا کا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک اسی جگہ پہ کھڑا کیا گیا جہاں پہ روحیں جمع ہوتی ہیں مرنے کے بعد۔ یہ پیرامڈ کھڑا ہونے کے بعد تھاٹ اپنے محافظین کو اس پیرامڈ کے دروازے پہ کھڑا کر کے خود اندر چلا گیا، وہ پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ یہ کہا جاتا ہے اس کتاب کے مطابق کہ وہ زندہ ہے، وہ دوبارہ آئے گا، وہ جنتوں پہ تو گیا ہے پر وہ مرا نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ کبھی وہاں سے واپس نہیں آیا۔ یہاں تک کہ جو محافظین تھے جو دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے وہ نسل در نسل اسی دروازے پہ کھڑے ہوتے آئے۔ ٹیبلٹس انہی کے پاس تھے کہ انہی کے پاس تھاٹس ٹیبلٹ رکھوا کے گیا تھا۔ بعد میں ان کی آنے والی نسل پریسٹ بن گئی تھاٹ کی۔ اور جب مصر کی تہذیب تباہ ہونے لگی، وہاں پہ خراب وقت آیا، تو تمام پریسٹ جن کے پاس ٹیبلٹس تھے وہ ٹیبلٹس لے کر یہاں سے روانہ ہو گئے اور نکل گئے سیدھا میسو امریکہ کی جانب۔ کہتے ہیں کہ یہاں میسو امریکہ میں آ کے انہوں نے ایک نئی سویلائزیشن کی بنیاد رکھی جسے ماین سویلائزیشن کے نام سے آج ہم جانتے ہیں۔ اور یہاں آ کے انہوں نے ایک اور پیرامڈ بنایا جسے پیرامڈ آف سن کہا جاتا ہے۔ وہ اس پیرامڈ کے نیچے انہوں نے دفنا دیا ایمرلڈ ٹیبلٹس کو۔ اور پھر ہزاروں سال بعد مائنز پہ حملہ کیا اسپینیارڈز نے۔ اسپینیارڈز نے صرف مائنز کو نہیں مارا بلکہ ان کے جتنے علوم تھے ان تمام علوم کو بھی تہس نہس کر دیا۔ دوسری جانب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایمرلڈ ٹیبلٹس کو یہاں سے اٹھا کر ویٹیکن بھجوا دیا۔
دوستو اب تک ہم 2 ٹائم لائنز پہ بات کر چکے ہیں جو ایمرلڈ ٹیبلٹس کے حوالے سے بتائی جاتی ہیں. ایک وہ جو تاریخی حوالوں کے ساتھ ہے، جو تھاٹ سے شروع ہوتی ہے، الیگزینڈر سے ہوتے ہوئے سر آئزیک نیوٹن تک آتی ہے. اور دوسری وہ ہسٹری ہے جو ایک ایسے شخص نے لکھی جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے دی بردرہڈ آف وائٹ کیسل سے ملا اور انہوں نے مجھے تمام ٹیبلٹس دکھائے. اس میں حقیقت کیا ہے، فسانہ کیا ہے، یہ تو خدا بہتر جانتا ہے، پر یہاں ہم اسی ہسٹری کو مستند مانیں گے جو کاغذی صورت میں نسل در نسل چلتی آ رہی ہے ہزاروں سال سے، یعنی وہ ایمرلڈ ٹیبلٹس جو تھاٹ سے ہوتے ہوئے آئزیک نیوٹن تک پہنچی. اس دوران تاریخ میں تھاٹ، ہرمس، اینوخ یا پھر حضرت ادریس علیہ السلام، ان کی آپس میں بہت ساری مماثلتیں بتائی گئیں. میں کچھ مماثلتیں آپ سے شیئر کرتا ہوں. مثال کے طور پہ تھاٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے موت نہیں آئی، وہ زندہ گیا یہاں سے. دوسری جانب ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی دنیا سے زندہ اٹھایا گیا تھا، ان کی روح دنیا میں قبض نہیں کی گئی تھی. اس کا ایک مستند حوالہ ہمیں اس حدیث سے بھی ملتا ہے جہاں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، وہ بتاتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ہوتی ہے. دوسری جانب سورہ مریم کی آیت نمبر 57 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا، یعنی ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا. جب آپ تفسیر ابن کثیر پڑھتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ اس آیت کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قرآن پاک کے پہلے مفسر ہیں، انہوں نے جب پوچھا کعب سے، اب ہوتا یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مختلف راوی ہوتے تھے، مختلف مفسر ہوتے تھے، یا مختلف علم والے ہوتے تھے. کسی کو انجیل کا علم تھا، کسی کو تورات کا علم تھا، کسی کو مختلف ادیان کا علم تھا. تو جب اس طرح کی کوئی آیت آتی تھی نا جو پرانے واقعات کے بارے میں ہوتی تھی یا کسی پرانے نبی پیغمبر کے بارے میں ہوتی تھی، تو صحابی دیگر راویوں سے بھی پوچھا کرتے تھے جنہیں دیگر کتابوں کے علوم ہوتے تھے. ٹھیک اسی طرح جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب سے پوچھا کہ بتائیں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ پاک نے ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھا لیا، تو کعب نے جواب دیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا صبر اور حوصلہ اللہ پاک کو اتنا پسند تھا کہ ان کے دور میں جو بھی ان کے امتی تھے ان تمام کی نیکیوں کا ایک حصہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بھی حصے میں ڈال دیا جاتا. حضرت ادریس علیہ السلام اس عمل سے بہت خوش تھے اور ان کی خواہش تھی کہ وہ ایک بہت طویل زندگی جئیں تاکہ بہت ساری نیکیاں اکٹھی کر سکیں. اور اس خواہش کا اظہار انہوں نے ایک فرشتے سے بھی کیا کہ فرشتوں کی حضرت ادریس علیہ السلام سے روز کی بنیاد پر ملاقاتیں ہوتی تھیں. فرشتے نے جب حضرت ادریس علیہ السلام کی خواہش سنی تو حضرت ادریس علیہ السلام سے کہا کہ یہ بات تو آپ خود جا کے اللہ پاک سے کریں، ہم کیسے کسی کی عمر بڑھا سکتے ہیں یا سفارش کر سکتے ہیں. لہٰذا فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے اوپر سوار کیا اور آسمانوں کی طرف چل پڑے. اور جب وہ فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کو لے کر مہوِ پرواز ہوا آسمانوں کی جانب، اور جب چوتھے آسمان پہ پہنچا تو وہاں ملاقات ہوتی ہے ان کی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے. حضرت اسرائیل علیہ السلام اس فرشتے سے استفسار کرتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو فرشتہ بتاتا ہے کہ اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام کی خواہش ہے، لہٰذا ان کی خواہش کو خدا تک پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں. یہ سننے کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام بڑے حیرانگی سے کہتے ہیں کہ میں حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرنے ہی جا رہا تھا، وہ مجھے اللہ پاک نے کہا تھا کہ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرنا. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام تو اس وقت زمین پر ہوں گے، تو چوتھے آسمان پہ میں روح کیسے قبض کروں گا؟ اور یہ بات جب حضرت ادریس علیہ السلام نے سنی تو وہ خدا کی منشا پہ راضی ہوئے کہ جب میرے خدا کی یہ مرضی ہے تو میں کون ہوتا ہوں اس پہ کچھ رکاوٹ ڈالنے والا یا اس پہ کوئی اور بات کرنے والا. اور یوں چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی. لہٰذا تھاٹ کا دنیا سے زندہ جانا اور حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی دنیا سے زندہ جانا یہ ایک مماثلت ثابت کرتا ہے. تھاٹ ہو، ہرمس ہو، یا حضرت ادریس علیہ السلام ہو یا اینوخ ہو، ان تمام کے ایک ہی شخصیت ہونے کی سب سے ٹھوس وجہ تو یہی ہے کہ ان تمام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا سے زندہ ہی اوپر کی طرف گئے. روایات ٹریڈیشن کے حوالے سے ڈیفرنٹ ہیں. اینوخ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھگی میں بیٹھ کے آسمانوں تک گئے. تھاٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک پیرامڈ بنایا اور اس کے تھرو آسمانوں پہ گئے. حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اپنی ان کی جو خواہش تھی زندگی طویل ہونے کی، اور جو فرشتے سے ذکر کیا تھا کہ میں آسمانوں پہ لے جاؤ، میں خدا کے سامنے یہ خواہش رکھنا چاہتا ہوں، اس طرح سے وہ دنیا سے رخصت ہوئے. لیکن مماثلت تینوں میں، چاروں میں ایک یہی ہے
کہ سب کے سب دنیا سے زندہ گئے۔ دوسری مماثلت ان چاروں کے ایک ہی انسان ہونے کی یہ ہو سکتی ہے، اور ہے انفیکٹ، کہ ان چاروں سے ایک ہی شے منسوب ہے کہ انہوں نے قلم کی طاقت انسانوں کو دی، یعنی کہ انسانیت کو لکھنا سکھایا، انسانیت کو پڑھنا سکھایا۔ ان چاروں سے ایک اور چیز جو منسلک ہے وہ یہ کہ دنیا میں جتنے بھی جدید علوم ہیں ان تمام کی بنیاد انہی سے نکلی ہے۔ لہٰذا بہت اسٹرانگ ریزن بنتا ہے یہ ماننے میں کہ تھاٹ، اخنوخ، حضرت ادریس علیہ السلام اور ہرمیس ایک ہی شخص ہیں۔ روایتوں نے یا تاریخ کے بگاڑ نے واقعات میں تبدیلی کر دی ہے، پر شخصیت یہ ایک ہی ہیں۔ دوسری جانب ٹیبلٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 40 ٹیبلٹ ہیں، کچھ 42 کہتے ہیں، یہ ڈوریل صاحب کہتے تھے کہ 13 ٹیبلٹس ہیں، جبکہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کے مختلف حصوں میں ان پہ 30 آسمانی، لگ بھگ 30 آسمانی صحائف اتارے گئے۔ لہٰذا اگر یہاں میں اپنی ذاتی رائے دوں تو مجھے واقعی میں لگتا ہے کہ تھاٹ، اخنوخ، حضرت ادریس علیہ السلام اور ہرمیس یہ ایک ہی شخصیت ہیں۔ ان کے علوم، ان کی نالج کو وقت کے ساتھ ساتھ بگاڑ کا شکار کر دیا گیا، ان کے ساتھ مختلف چیزیں منسلک کر دی گئیں۔ جن جن ثقافتوں میں یہ واقعات گئے انہوں نے اپنا مرچ مسالہ لگا کر علم کے بجائے اسے جادو کی طرف لے گئے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پیکاٹرکس پڑھتے ہوئے جب ہرمیس کے واقعات میں پڑھ رہا تھا تو اس میں نالج بہت زیادہ تھی، پر نالج یا پیغمبر سے زیادہ ہرمیس ایک جادوگر لگ رہا تھا جسے بہت انٹرسٹ ہے دیگر دنیاؤں کی مخلوقات کو بلانے کا۔ یہ کم سے کم ایک پیغمبر کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ پیغمبروں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ دیگر ڈائمنشن کی مخلوقات سے ملتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، پر وہ کبھی ٹوٹکے نہیں سکھاتے، کبھی وہ علم نہیں دیتے کہ کس طرح آپ کون سے فرشتے کو بلا سکتے ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جتنے پیغمبر ہیں ان تمام سے مختلف فرشتوں کا رابطہ رہا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا رابطہ رہا، پر کسی پیغمبر نے یہ طریقہ نہیں بتایا کہ کس طرح آپ فرشتوں کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہیں یا ان سے کام کروا سکتے ہیں یا جنات کو قابو کر سکتے ہیں۔ علم، نالج کی بات ہم کر سکتے ہیں، پر دیگر مخلوقات کو بلانے کی بات یہ کسی پیغمبر کے شاعرانہ شان نہیں لگتی۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہرمیس یا تھاٹ کے جو پریسٹ تھے، راہب پادری تھے جو انہوں نے اتنی ایگزیجریشن کر دی کہ ایک نیک کام کرنے والے شخص کو ایک جادوگر بنا کے ثابت کر دیا۔ دوسری جانب ڈوریس کی لکھی تاریخ میں ہمیں ایک اور مماثلت ملتی ہے جو حضرت ادریس علیہ السلام اور تھاٹ میں بہت مشترک ہے۔ وہ یہ کہ ڈوریس کہتا ہے کہ تھاٹ اٹلانٹس سے ایجپٹ آیا تھا، جب اٹلانٹس ڈوبنے لگا تو وہ ایجپٹ آیا تھا۔ دوسری جانب حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جب بہت وقت تک انہوں نے اپنے آبائی ملک یا آبائی زمین بابل پہ تبلیغ کی اور زیادہ تر لوگ ان کو نہیں مانتے تھے ان کی بات، تو اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے وہ مصر آ گئے تھے۔ اور مصر آ کے دریائے نیل پہ جب ان کی نظر پڑی تو ان کی زبان سے پہلا لفظ سبحان اللہ نکلا تھا۔ تو دوستو، اب تک آپ جان چکے ہوں گے کہ ایمرلڈ ٹیبلٹس تو اس دریا کا ایک قطرہ ہے جو علم حضرت ادریس علیہ السلام یا ہرمیس یا تھاٹ کے ذریعے انسانوں تک پہنچا۔ وہی علم تھا کہ جس کی بنیاد پہ ثابت ابن قرہ نے کیلکولس کا انجام دیا۔ یہ وہی علم تھا کہ جس کی بنیاد پہ القاسم القرطبی نے پیکاٹرکس لکھی، احمد البونی نے شمس المعارف لکھی، یا سر آئزیک نیوٹن نے وہ 3 لا پیش کیے کہ جس نے ماڈرن فزکس کی بنیاد رکھی۔ پر ہم نے کیا زیادتی کی؟ ہم نے زیادتی یہ کی کہ ہم نے ان تمام علوم کو، ان تمام علم کے خزانہ نما کتابوں کو صرف اور صرف جنتر منتر اور جادو جنات تک محدود کر کے رکھ دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ یہ تمام کتابیں جب مسلمانوں نے لکھی تھیں تب مسلمانوں کا سنہری دور تھا۔ ان تمام کتابوں کا لاطینی میں ترجمہ ہوا اور یورپ تک پہنچی، یورپ نے اس سے استفادہ حاصل کیا تو سر آئزیک نیوٹن جیسے لوگ سامنے آئے۔ یہ تمام ویڈیو بنانے کا میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں، اس پوائنٹ کو سمجھیں، اس آئیڈیا کو سمجھیں کہ جس آئیڈیا کی بنیاد پہ کتابیں لکھی گئیں، اور وہ چیزیں تلاش کریں۔ اس میں سے مادی دنیا کے لیے تلاش کر لیں، چلیں آپ روحانیت کی طرف نہ جائیں، آپ مادی دنیا کی طرف آئیں، مادی دنیا کی چیزیں تلاش کریں تو آپ کو علم کے خزانے ملیں گے۔ پر شرط صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ نے دل کی آنکھوں سے پڑھنا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ ذاتی مفاد یا جنوں کو قابو کرنے کی جگہ انسانیت کے فلاح کے لیے دیکھنا ہے۔ تو یقین جانیے یہ کتابیں ابھی بھی آپ کو بہت سارا فیض دے سکتی ہیں، ابھی بھی علم کے بہت سارے خزانے ان کے اندر مدفون ہیں۔
امید کرتا ہوں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں گا. ملاقات ہوتی ہے آپ سے کسی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.